بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی آخری رات۔ حضرت سیدنا محمد بن ابو فرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر کے دے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کنیز خریدنے کے لیے بازار میں گیا تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک عورت جس کا رنگ زرد ہے اور جسم کمزور ہے اور اس کی جلد خشک ہے، جس کی وجہ سے مجھے اس پر ترس آیا تو میں نے اس کو خرید لیا اور خرید کر گھر لے آیا۔ گھر آ کر میں نے اسے کہا کہ چلو کوئی چیز پکڑو کہ رمضان المبارک کی خرید و فروخت کے لیے کچھ ضروری اشیاء کے لیے بازار جانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے ایسا جواب دیا کہ میں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ کنیز بولی کہ اے ابو فرج، میں جہاں پر پہلے تھی، جن کے پاس میں پہلے تھی، جن کی پہلے میں کنیز تھی، ان کا تو ہر دن گویا سارا زمانہ ہی رمضان المبارک کا ہوا کرتا تھا، یعنی وہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ بھی پورا سال کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی یہ بات سن کر محسوس ہوا کہ یہ نیک لڑکی ہے، یہ نیک عورت ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ چلو آج عید کے لیے کچھ خرید و فروخت کے لیے جانا ہے۔ آپ فرمانے لگے، حضرت ابو فرج رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پورا رمضان المبارک وہ رات کے آخری حصے تک عبادت کرتی رہتی۔ رمضان المبارک اس نے بہت ہی عبادت کی۔ جب عید سے پہلے میں نے اسے کہا کہ اب عید کی خرید و فروخت کے لیے جانا ہے، چلو میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ آپ عام لوگوں کا مال خریدیں گے یا خاص لوگوں کا؟ حضرت ابو فرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ اپنی بات کی وضاحت کرو، میں سمجھا نہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ عام لوگوں کا مال عید کا جو ہوتا ہے وہ تو کھانے پینے والی اشیاء ہوا کرتی ہیں، جبکہ خاص لوگوں کا مال زہد و تقوی ہوا کرتا ہے، اللہ اور پرہیزگاری ہوا کرتی ہے، اپنے یار کا دیدار ہوا کرتا ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ میری مراد عام لوگوں کا مال ہے، یعنی کھانے پینے والی اشیاء ہے۔ تو اس نے کہا، وہ عورت کہنے لگی کہ کھانے پینے والی اشیاء کی بھی دو قسمیں ہوا کرتی ہیں، ایک وہ جس سے دل کی طہارت ہوا کرتی ہے، ایک وہ جس سے پیٹ بھرتا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی کہ کھانے پینے والی اشیاء کی بھی قسمیں ہوا کرتی ہیں، لیکن جو پیٹ کی طہارت کے لیے ہوا کرتی ہے اس کے لیے تو عبادت اور تقوی اور پرہیزگاری لازم ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو فرج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ وہ عورت مصلی بچھایا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، نوافل پڑھنا شروع کر دیے، اور اس قدر اس نے نفل پڑھے کہ پہلی رکعت میں اس نے سورہ بقرہ اور پھر دوسری رکعت میں ایک کے بعد دوسری سورت پڑھتی گئی حتیٰ کہ سورہ ابراہیم تک پہنچی۔ اور جب اس نے سورہ ابراہیم کی 17ویں آیت پڑھی تو اس کو بار بار پڑھنے لگی، وہ یہاں تک کہ اس کی جان نکل گئی، اس نے اللہ کے خوف میں اپنی جان دے دی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کو پایا اور اس میں اس کی مغفرت نہ ہوئی، وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو وہ بدبخت ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوب توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔